95,647 शहीद और दुनिया खामोश। सिर्फ 3 दिहाइयों में 1,07,797 बच्चों के फूल से चेहरों पर यतीमे के तमांचे और दुनिया खामोश। 31 वर्षों में 22,917 खवातीन बेवा और दुनिया खामोश। 11,214 खवातीन की इज्तिमाई इस्मत दरी और दुनिया खामोश। एक तरफ जन्नत अर्दी मकबूजा कश्मीर से रिश्ता लहू, आहें कराहें और गुलामी के खिलाफ एहतजाज है, और दूसरी तरफ आलम इस्लाम और आलम कमाम की मुजरिमाना सफाक खामोशी। इसी खामोशी से शह पाकर भारत की मोदी सरकार ने साल भर पहले 5 अगस्त को कश्मीर को बाकायदा हटाने का ऐलान कर डाला। कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी। कश्मीरियों के हक खुद इरादी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में की गई यकीन दहानियों से मुकर गया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें उठाकर गंगा जमुना में बहा दी और अपने तय कश्मीर का मुकदमा खारिज कर दिया। लेकिन अक़वाम आलम की खामोशी और आलम इस्लाम की बेशर्मी में लिथड़ी चुप के बावजूद कश्मीरी आज़ादी का परचम लिए खड़े हैं। इस जद्दोजहद में पाकिस्तान और पाकिस्तानी भी कश्मीरियों के साथ हैं, शाना बशाना, कदम ब कदम, जब तक तहरीक हुर्रियत अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाती। आज 5 अगस्त को यौम इस्तिसाल का उन्वान और दारुल हुकूमत में कश्मीर हाईवे का श्रीनगर से इंतसाब इसी जज्बे की अक्कासी है। और जज्बे कब गुलाम रहे हैं। प्राइम टाइम विद टीएम के लिए एहसान कोहाटी, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। भारतीय मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है उसकी अक्कासी आपने इस रिपोर्ट में मुलाहिज़ा की। आज पाकिस्तान भर में यौम इस्तिसाल मनाया जा रहा है। न सिर्फ ये कि पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ़ तक़रीबात मुनक्किद हो रही हैं, बल्कि दुनिया के चप्पे चप्पे में, गोशे गोशे में, चाहे वो कोई यूरोपीय मुल्क हो, चाहे वो अमेरिका हो, दुनिया का कोई भी बर्रे आज़म हो, भारत का जो मकरूह चेहरा है, भारत का गैर इंसानी चेहरा, भारत का ने 1 साल के दौरान जो कश्मीर पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हैं, उस हवाले से आज पूरी दुनिया के सामने भारत जो है वो बुरी तरह से बेनकाब हो रहा है। हर जगह के ऊपर जो भारत की जो जुल्म बर्बरियत की दास्तानें हैं वो एक्सपोज़ हो रही हैं। पाकिस्तान भर के अंदर मुख्तलिफ़ तक़रीबात मुनक्किद हुई। सेनेट का एक खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खिताब किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान आज़ाद कश्मीर की असम्बली में तशरीफ़ ले गए। वहाँ उन्होंने अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए जो अल्फाज अदा किए वो भी हम आपको दिखाते हैं। एक मोनूमेंट जो था उसका इफ्तिताह हुआ आज़ाद कश्मीर के अंदर। मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों ने, तमाम मजहबी और जो सियासी जमातें हैं, किसी तफरीक का शिकार हुए बग़ैर यकसू हैं, यकजान हैं और एक ही ज़बान है। इस हवाले से कश्मीरी अवाम के हवाले से आज जो दिन भर की तकरीबात हुई, मुख्तलिफ़ जगह पे जो रैलीज़ मुनक्किद हुई, वहाँ पे जो खिताबा किए गए, उस हवाले से हम आपको दिखाते हैं एक झलक के आज की जो तकरीबात थी वो क्या रही। हिंदुस्तान ने जो गासिबाना कब्जा किया हुआ है कश्मीर के ऊपर, उस धरती पर भी आज यौम इस्तिसाल कश्मीर एक प्रोटेस्ट मनाया जा रहा है। इसमें नियत यह है कि दुनिया को एहसास हो इस बात का। कर्फ्यू लगाना इस बात की अक्कासी करता है कि हिंदुस्तान के ये सारे इक़दामात बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल इल्लीगल हैं और कश्मीर हिंदुस्तान के साथ एक कदम चलने को तैयार नहीं है। कश्मीरियों को एक अल्लाह ने ऐसे दौर से गुजार रहा है जिसकी अब एंड कश्मीर की आज़ादी है। अगर ये 5 अगस्त ना होता तो मैं आज इतना पुरुमीद ना होता। मैं समझता हूँ कि 5 अगस्त में पिछले 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। मैं आपको आज़ाद कश्मीर की असम्बली को, कश्मीर के लोगों को, मैं आज आपको पूरे इत्मीनान से कहता हूँ कि हर फोरम के ऊपर हम इसको उठाएंगे और उठाते रहेंगे। सेनेट के खुसूसी इजलास के बाद हमने गुफ्तगू की जो मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं उनके साथ, मुख्तलिफ़ सेनेटर्स के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और ये तमाम रहनुमा जो थे उनकी कश्मीरी अवाम से यकजहती के हवाले से, कश्मीर कॉज के हवाले से, क्योंकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो विफाक की अलामत है, चारों सूबों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सेनेट के अंदर मौजूद हैं। तो ये जो विफाक की अलामत सेनेट ऑफ पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं, जो चारों सूबों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, उनके ख्यालात क्या थे, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। मैसेज
تو वही पुराना है, लेकिन रंग थोड़ा बदला हुआ है। सही। मैसेज वही है कि जो हिंदुस्तान ने जुल्म किया मकबूजा कश्मीर में, तो उसका दुनिया उसका कोई मंतकी हल निकाले, क्योंकि लामतनाही अब ना हम इंतज़ार कर सकते हैं और ना कश्मीरी। हमने जो हम न्यूक्लियर पावर हैं, तो हम पे पूरी दुनिया के मुसलमानों का, लेकिन कश्मीरियों का बिलखुसूस हक़ बनता है कि हम उनकी बात करें दुनिया में, और ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। एक पुरअमन दुनिया, एक खुशहाल दुनिया और जंगों से पाक दुनिया के लिए ज़रूरी है कि कश्मीर का मसला हल हो, और जब तक ये मसला हल ना हो इस पूरी रीजन में हर वक्त जंग का एहतमाल रहेगा। जब तक इंडिया 5 अगस्त वाले इक़दामात वापस नहीं लेते उस वक़्त उनके साथ कोई लेन देन और तिजारत ना हो। हमने हुकूमत को कहा कि ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, बल्कि अपोजिशन को भी साथ मिलाकर पूरी दुनिया में वफूद भेजा जाए। पूरी दुनिया में नाजायज़ कब्ज़े के दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। हिंदुस्तान ने बैनुल-अक़वामी दुनिया से वादा किया था कि वो कश्मीरियों को ये हक़ देगा कि वो अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करें। बजाय ये हक़ देने के और बैनुल-अक़वामी बरादरी से किए हुए वादे को पूरा करने के, उन्होंने धोखा किया और कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा आइनी तौर पर डिक्लेयर किया। बैनुल-अक़वामी बरादरी इसलिए नहीं मानेंगी कि बैनुल-अक़वामी बरादरी ने उसको मुतनाज़ इलाका करार दिया हुआ है। कश्मीरी इसलिए नहीं मानेंगे कि कश्मीरी तो अपनी आज़ादी चाहते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों के जज्बात के साथ है। कौमी सतह पे हम उनके साथ ज़रूर हैं, एक बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान और मुसलमाना ने दुनिया के मसले पर उसकी मुजरमाना खामोशी होती है। जो दूसरे मुल्कों में, यूरोप में, दूसरे इलाकों में वो शख्सी आज़ादी हो, सियासी निज़ाम की बात हो, सालमियत की बात हो मुल्क, तो वहाँ दूसरा मौक़िफ़ है। पाकिस्तान और मुसलमान मामले पर, मुस्लिम मुल्कों पर उनका रवैया दूसरा है। आज जिस तरह से कश्मीर का इशू इंटरनेशनलाइज हुआ हुआ, इससे पहले कभी इस तरह नहीं हुआ। आज अब आलमी फ़ोरम पे तमाम लोग इस बात पे बावर उन्हें करवा लिया गया, इमरान खान ने जो पहले दिन बात की थी कि ये जो RSS आइडियोलॉजी है ये बिल्कुल सिमिलर है नाज़ी आइडियोलॉजी से, और ये बात फिर वेस्टर्न मीडिया ने भी पिक की और पूरे इंटरनेशनल फोरम्स पे इसको किया जा रहा है। और आज जो पाकिस्तान से जो मैसेज गई है पूरी दुनिया को, एक यूनिटी का, कि पाकिस्तानी सारे इकट्ठे हैं, मुत्तहद हैं कश्मीर कॉज के लिए। आज 5 अगस्त है। सबसे अहम बात यह है कि हम जो हिंदुस्तान के तसल्लुत में हमारे कश्मीरी भाई और बहनें हैं, उनके साथ यकजहती का इजहार करें, उन्हें ये तसल्ली दें कि हम उनके साथ हैं। तो ये सूरत हाल थी जो हमने आपको बताई। आपने जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी गुफ्तगू भी सुनी, जो हमारे सरकारी हुक्काम हैं, जो सदर वज़ीर आज़म हैं, उनकी गुफ्तगू भी आपने मुलाहिज़ा फरमाई। पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तानियों के जज्बात हैं कश्मीर के हवाले से, वो आपने सुने। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने जो अपना पॉलिटिकल मैप था वो अनाउंस किया था, वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया। उसके ऊपर भी जो हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका कंसेंसस है, और ना सिर्फ उनका कंसेंसस है बल्कि वो ये कंसेंसस जो है वो अब कश्मीरी अवाम तक बढ़ाने की बातें हो रही हैं। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में आज जो कश्मीरी अवाम है उनके साथ यकजहती का इजहार किया गया, बल्कि पाकिस्तान से बाहर क्या हुआ है। पाकिस्तान से बाहर दुनिया के जो मुख्तलिफ़ ममालिक हैं, वहाँ जो भारतीय हाई कमीशंस हैं, भारतीय सिफारत खाने हैं, उसके बाहर जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, कश्मीरी कम्युनिटी है, जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही हैं भारत में, जिस तरीके से जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं ख़वातीन के ऊपर, जिस तरीके से लोगों को लापता किया जा रहा है, जिस तरीके से गुमशुदा कब्रों का इंकशाफ हो रहा है, जिस तरीके से गैर का कानूनी तसल्लुत को जो है वो कानूनी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से जो भारतीय आइन है उसके अंदर तरमीम करके चीज़ों को किया गया, उसके ख़िलाफ़ मुल्क दुनिया के मुख्तलिफ़ शहरों में लोग सड़कों पर है। ब्रसल्स में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ। कश्मीर कौंसिल यूरोप के ज़ेर एहतमाम अली रज़ा सैयद साहब थे, जो सरदार सिद्दीक साहब थे, दीगर लोग थे, बड़ी तादाद में जमा हुए यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने भारत के और जो मोदी है उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की। लंदन के अंदर बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है और बहुत बड़ी तादाद में जो कम्युनिटी के लोग हैं वो बाहर निकले हैं। इसी तरीके से फ्रांस के अंदर मुजाहरे हुए हैं, स्पेन में मुजाहरे हुए हैं, इटली में मुजाहरे हुए हैं, अमेरिका के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर जो मुजाहरे हैं वो मुनक़िद किए जा रहे हैं, वो लाइन अप हो रहे हैं। साथ साथ
دنیا کے مختلف ممالک میں جو مختلف لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ ویبنائر کانفرنسز ہو رہی ہیں، جو کرونا کے بعد بعض ایسے ایونٹس تھے جو فزیکلی منعقد نہیں ہو سکتے تھے، لیکن اس کے اندر بھی جس قدر پارٹیسپیشن ہے لوگوں کی وہ انتہائی حوصلہ افزا ہے۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے افراد، نہ صرف یہ کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر سے جو تعلق رکھنے والے افراد ہیں اور جو ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ ان مظاہروں میں، ان کانفرنسز میں، ان سیمینارز میں، آرٹیکلز کے لکھنے میں نہ صرف ان کی پارٹیسپیشن ہے، بلکہ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ جو دنیا کے مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اسپیشلی جو انسانی حقوق سے تعلق رکھنے والی تنظیمیں ہیں، ان سے ریلیٹڈ جو کارکنان ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ بھارت کی جو بربریت ہے اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، بلکہ وہ ان مظاہروں میں، ان کانفرنسز میں، ان سیمینارز میں بھرپور شرکت کر رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بھارت کے اندر آخر ہو کیا رہا ہے۔ اور اب آج جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور جس طریقے سے موٹیویشن لیول ہے پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، دنیا کے ہر خطے میں، وہ کشمیری کاز کے لیے، کشمیری عوام کے لیے انتہائی حوصلہ افزا ہے۔ وہ بھارت جس نے جب 5 اگست 2019 کو یہ غیر قانونی قدم اٹھایا تھا تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ سب چیزیں وہ اسی طاقت کے نشے میں اور اسی اختیار کے نشے کے اندر رونتا ہوا چلا جائے گا، لیکن کشمیری عوام کی جدوجہد نے، پاکستانی عوام اور دنیا بھر کے عوام کی جو مزاحمت ہے اس نے، انٹرنیشنل میڈیا نے، پاکستان کے لوکل میڈیا نے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے، غرض یہ کہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی جو کمیونٹیز ہیں، جو افراد ہیں، انہوں نے جس قسم کی بھرپور مزاحمت کی ہے اور جس طرح سے وہ اس مزاحمت کو بڑھا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھارت کے جو عزائم ہیں ان کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن رہی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے پوری دنیا کی، پاکستان کی، جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو صدر آزاد جموں اینڈ کشمیر محترم جناب سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر محترم جناب سردار مسعود خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سردار مسعود خان صاحب بہت شکریہ نیوز ون کو وقت دینے کے لیے۔ سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران جو صورتحال رہی ہے مقبوضہ کشمیر کی، یعنی 5 اگست 2019 کے بعد سے آج 5 اگست 2020 تک، تو اس پوری صورتحال کا اگر میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ احاطہ کرنا ہو، اس صورتحال کو بیان کرنا ہو، تو اس صورتحال کو آپ کس طرح سے بیان کریں گے؟ گزشتہ 1 سال کے دوران کیا ہوا؟ صورتحال ابری ہے گزشتہ 1 سال میں، اس کے کئی پہلو ہیں۔ پہلے آپ عسکری پہلو لے لیجئے، مقبوضہ جموں کشمیر کے اوپر پچھلے سال حملہ کیا گیا، 9 لاکھ فوجیوں نے حملہ کیا اور پورے علاقے کا محاصرہ کیا اور پھر مقبوضہ علاقے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس وقت سے یہ جنگ جاری ہے، یعنی کشمیریوں کے خلاف یہ جنگ جاری ہے۔ ایک طرف 9 لاکھ فوجی ہیں پورے طریقے سے مسلح اور دوسری طرف غیر مسلح سویلینز موجود ہیں، تو یہ اس کی عسکری جہت ہے۔ پھر جو ہے دوسرا قانونی جہت کی طرف دیکھیں تو 5 اگست سے پہلے اگرچہ ہندوستان ظلم و ستم کر رہا تھا، لیکن اس نے چلن دکھاوے کے لیے ہی صحیح مقبوضہ علاقے کو ایک خصوصی حیثیت دی ہوئی تھی، یعنی اس کی ایک ریاست کہلاتی تھی، اس کے علاوہ اس کا ایک الگ جھنڈا تھا، الگ آئین تھا اور ایک الگ اسمبلی تھی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے تحلیل کر دی، ختم کر دی اور اس کے بعد اس علاقے کے اوپر باقاعدہ قبضہ کیا اور اسے ہندوستان کی فیڈریشن کے ساتھ ملا دیا۔ پھر جو ہے 31 اکتوبر اور 1 نومبر کو گزشتہ برس انہوں نے اس علاقے کو 2 حصوں میں بانٹ دیا اور ان کو یونین ٹیریٹریز کہا اور کہا کہ ان کے اوپر حکمرانی جو ہے دلی سے ہوگی، یعنی یہاں کے لوگ حکمران نہیں رہے، وہ جو ووٹ نہیں ڈال سکتے، اگرچہ ہم اس اسمبلی کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن وہ تھی ایک قسم کی علامتی اسمبلی، اس کو بھی ختم کر دیا۔ اور پھر اس سال انہوں نے 2 اپریل کو جو نیو ڈومیسائل رولز بنائے تو اس کے تحت انہوں نے یہ کیا کہ پورے ہندوستان سے ہندوؤں کو لا کر یہاں آباد کرنا شروع کر دیا، اور اب تک جو 40,000 کے قریب ہندوؤں کو لا کے یہاں مقبوضہ جموں کشمیر میں فاسٹ ٹریک کے اوپر آباد کر چکے ہیں۔ کشمیریوں سے ان کی زمینیں چھین رہے ہیں، ان کا روزگار چھین رہے ہیں، ان کی نوکریاں چھین رہے ہیں، ان کے تمام حقوق ملکیت چھین رہے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا بحران ہے، یعنی اس کو سیٹلر کولونیلزم کہتے ہیں۔ یہ ایک نوآبادیاتی نظام ہے جو کشمیریوں کے اوپر مسلط کیا گیا ہے اور ان سے ان کا وطن چھینا جا رہا ہے۔ اچھا،
اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے حال ہی میں کچھ اقدامات کیے ہیں. مثال کے طور پر ایک قدم یہ اٹھایا ہے کہ ان کا جو جموں اینڈ کشمیر ڈیولپمنٹ ایکٹ تھا اس میں کچھ ایسی ترمیم کی ہے کہ کسی بھی علاقے کے اوپر فوجی قبضہ کر سکتے ہیں، جو قابض فوجی ہیں دوبارہ سے قبضہ کر سکتے ہیں اور وہاں انڈسٹریل اسٹیٹس بنا سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ پنڈتوں کو آباد کر سکتے ہیں، ہندوؤں کو آباد کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے کشمیریوں سے ان کی آزادیاں بھی چھین لی گئی اور اب ان کی زمین بھی ان سے چھینی جا رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے لائن آف کنٹرول کے اس بار جو ہے اپنے فائر کی رفتار تیز تر کر دی ہے، جو ان کا جارحانہ فائر ہوتا ہے جس سے ہمیں یہاں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ عالمی برادری کی کچھ توجہ وہاں سے جو اپنے جرائم وہ مرتکب کر رہی ہے یا جن کا ارتکاب کر رہی ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، سے توجہ ہٹانے کے لیے لائن آف کنٹرول کے اس پار جو ہے انہوں نے خلاف ورزیاں کی ہیں، جس میں لوگ شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، اپاہج ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ان کی کھیتیاں کھلیان اور ان کا جو کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہوا ہے. وہ پاکستان کو پورے پاکستان کو اور آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو فوجی کارروائی کی دھمکی دیتے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے یہاں تک دھمکی دی ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے خلاف فوجی کارروائی کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف نیوکلیئر اسلحہ استعمال کریں گے. یہ خلاصہ ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن جو ہندوستان کے پورے مظالم اس سال میں ہوئے ہیں جو انہوں نے غیر قانونی اقدامات کیے ہیں، اس کا میں پورے طریقے سے اس مختصر وقت میں احاطہ نہیں کر سکتا. سردار صاحب، یہ تو وہ صورتحال تھی جو بھارت کی سفاکیت کی تھی کہ بھارت نے کیا کیا کیا. دوسرے اس کے اگینسٹ میں ایک ریزسٹنس ہے، وہ ریزسٹنس جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی بھی ہے، وہ ریزسٹنس جو ہے وہ دنیا بھر میں سڑکوں پہ بھی ہے، آج بھی اس کا مظاہرہ ہوا، لوگ نکلے ہیں. اس مزاحمت کی کیا صورتحال رہی ہے اور کس طرح سے مزاحمت کی ہے لوگوں نے؟ جو لوگ تھے محاصرے میں ویسے ہی فاقہ کشی کا شکار ہو گئی، ان کی معیشت تباہ ہو گئی، ان کا روزگار جاتا رہا، کیونکہ یہ بہت ہی سنگین اور سخت محاصرہ تھا جو پورے سال برقرار رہا ہے. تو اس کے باوجود وہاں جو احتجاج ہوا، یعنی جو سویلینز کو جب بھی موقع ملا، جب بھی انہیں تھوڑی سی چھوٹ ملی تو وہ باہر آئے، چوراہوں میں آئے، سڑکوں پہ آئے اور انہوں نے صدا احتجاج بلند کی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو وہاں چند نوجوان ہیں وہ مزاحمت کر رہے ہیں، مسلح مزاحمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی تربیت نہیں، کوئی فوجی تربیت نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا وہاں کہ اب تک ہزاروں لوگ جو ہے، میرا خیال ہے کہ 20 سے 30 ہزار کے قریب لوگ جو ہیں، جس میں نوجوان لڑکے اور بچے بھی شامل ہیں، وہ سارے کے سارے زیر حراست ہیں. اور اس میں سے جو بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، نہ صرف ان کو قتل کیا جا رہا ہے بلکہ ان کو جیلوں میں یا کنسنٹریشن کیمپس میں ڈال کے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کی برین واشنگ کی جا رہی ہے، جس طریقے سے ہٹلر کی نازی پارٹی نے جرمنی میں کی تھی. تو یہ وہ عمل جاری ہے. اور یہ بھی میں اس میں اضافہ کرتا رہوں کہ ایک مزاحمت جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ہوئی ہے، ایک مزاحمت جو ہے وہ یہاں پاکستان سے ہوئی ہے، آزاد کشمیر سے ہوئی ہے، دنیا بھر سے ہوئی ہے. اور اس مرتبہ ہم خوش قسمت تھے گزشتہ برس کہ مزاحمت یا کشمیریوں کے حقوق کے لیے جو آواز ہے وہ صرف جو ہے آزاد کشمیر و پاکستان یا باہر رہنے والی جو ڈائسپورا کمیونٹی ہے اس تک محدود نہیں تھی، بلکہ دنیا کی بڑی بڑی پارلیمنٹس جو ہیں اور ذرائع ابلاغ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کشمیریوں کے حقوق کا مطالبہ کیا، ہندوستان کے اقدامات کی مذمت کی. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ جو بڑی اقوام ہیں، خاص طور سے فیصلہ کرنے والی اقوام، ان کی حکومتوں نے لب کشائی نہیں کی. تو یہ وہ حقائق ہیں جو گزشتہ برس میں سامنے آئے ہیں. یہ سردار صاحب جو آپ نے اشارہ کیا اقوام عالم کی طرف، دنیا کے دیگر ممالک کی طرف، جس قدر ظلم ہوا ہے بھارت میں اتنا شور نہیں ہوا اس ظلم کے خلاف، خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. پھر اسپیشلی جو عرب ممالک ہیں یا اسلامی ممالک ہیں وہاں کے حوالے سے بھی لوگوں کا شکوہ ہے. یہ کہیں اور اگر ہیومن رائٹس کی اتنی وائلیشن ہوتی تو قیامت اٹھ چکی ہوتی، شور مچ چکا ہوتا، جو یہاں نہیں ہوا ہے. اصل میں جو 62 اقوام ہیں، اسلامی تعاون تنظیم امریکہ کی رکن ہیں، ان کے ہندوستان کے ساتھ بہت گہرے مراسم ہیں. ٹھیک. اور خاص طور سے خلیجی ریاستوں کے، تمام خلیجی ریاستوں کے نہیں، چند جن کے ساتھ ہمارے بھی اچھے تعلقات ہیں،
تو ظاہر ہے کہ یہاں دل شکنی ہوئی تھی اور کشمیریوں میں بھی جو ہے بہت مایوسی پھیلی تھی، لیکن اس کے لیے ریاست پاکستان نے بات چیت کا راستہ اختیار کیا تاکہ ان دوست ممالک کو سمجھایا جائے کہ اگر آپ کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں تو ہندوستان کے اوپر دباؤ ڈالیں تاکہ وہ کشمیر میں قتل عام کو ختم کریں اور اس طریقے سے ان سے ان کی زمین ان کے حقوق نہ چھینیں۔ تو دوسرا جو آپ نے کہا جو باقی دنیا ہے وہ اس وجہ سے خاموش ہے، یعنی میں نے بتایا کہ وہاں جو ان کی جو بین الاقوامی برادری ہے، جو بین الاقوامی سول سوسائٹی ہے، جو پارلیمنٹس ہیں، ذرائع ابلاغ عامہ ہیں، وہ خاموش نہیں ہیں، انہوں نے احتجاج کیا ہے، مگر حکومتیں جو ہے، لیکن اصل المیہ یہ ہے کہ جو وہاں کی حکومتیں خاموش ہیں تو وہ مصلحت کی وجہ سے خاموش ہیں، اپنے مفادات کی وجہ سے خاموش ہیں، کیونکہ ان کے ہندوستان کے ساتھ معاشی تعلقات ہیں، اسٹریٹجک تعلقات ہیں، وہ ہندوستان کو چین کے خلاف ایک مہرے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں جو عالمی شطرنج ہے، تو اس وجہ سے وہ خاموش ہیں۔ لیکن آپ نے درست فرمایا کہ یہ خاموشی مجرمانہ ہے، کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں جس طریقے سے ہندوستان پاگل پن سے اس مقبوضہ علاقے کے اوپر دوبارہ سے قبضہ کر رہا ہے، اسے ایک نوآبادی میں تبدیل کر رہا ہے، لوگوں کو بے اختیار کر رہا ہے، تو اس کے جو شعلے بھڑکیں گے وہ صرف جنوبی ایشیا تک محدود نہیں ہوں گے، یہ شعلے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس خطے میں تقریباً 4 نیوکلیئر ریاستیں موجود ہیں، ایک پاکستان، ہندوستان، چین، روس بھی اس خطے کا حصہ بنتا ہے، تو یہ جنگ پھیل جائے گی، کیونکہ اگر کشمیریوں کو اس طریقے سے آ کے گلے سے پکڑ کر دبوچا جا رہا ہے اور عالمی برادری خاموش رہے تو اس کے بہت ہی خطرناک سردار صاحب یہ مجھے بتا دیجئے گا کہ جو مقبوضہ کشمیر کے عوام ہیں ان کی ہمیشہ سے توقعات جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی فوج کے ساتھ وہ رہی ہیں، اس عرصے میں یہ ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ کتنی بڑی ہیں؟ اسپیشلی لوگ حوالے دے رہے ہیں کہ جو اقوام عالم کے قوانین ہیں، اقوام متحدہ کے قوانین ہیں، وہ فوجی اور عسکری مدد کرنی چاہیے، عسکری اور معاشی مدد کرنی چاہیے پاکستان کہ جب اس طریقے سے کھلم کھلا مقبوضہ جموں کشمیر میں حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور کشمیریوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بلکہ نسل کشی ہو رہی ہے جسے جینوسائیڈ کہتے ہیں، تو اس کی اپنی ذمہ داریاں بنتی ہیں اقوام متحدہ کے چارٹر 6 اور 7 کے تحت کہ وہ مداخلت کرے، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پاس پہلے سے کشمیر کے اوپر قراردادیں موجود ہیں، ان قراردادوں کے اوپر عمل درآمد کرے، لیکن اس وقت فوری ضرورت یہ ہے کہ مداخلت کرے، اور یہ مداخلت 2 قسم کی ہو سکتی ہے، یہ سفارتی مداخلت ہو سکتی ہے چیپٹر 6 کے تحت، اور عسکری مداخلت اقوام متحدہ خود کر سکتا ہے چیپٹر 7 کے تحت، کیونکہ یہاں اس قتل عام یا نسل کشی کو روکنا ضروری ہے۔ لیکن آپ نے سوال پوچھا ہے پاکستان سے متعلق کہ پاکستان کے سلسلے میں کیا اختیارات ہیں اور کشمیر میں کیا توقعات ہیں۔ جہاں تک مقبوضہ جموں کشمیر کا تعلق ہے، ان کی جو بڑی اکثریت ہے وہ اپنے آپ کو پاکستان کا حصہ سمجھتی ہے، اور پاکستان کے لوگ بھی جو ہے پورے کے پورے جموں و کشمیر کو اپنی ریاست کا حصہ سمجھتے ہیں، اسی لیے 73 سال سے یہ جد و جہد جاری ہے، اور اس وقت جو ہے مقبوضہ جموں و کشمیر ایک تاریخ ترین باب کا آغاز کر چکا ہے ہندوستان کی بربریت اور دہشت گردی کی وجہ سے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں توقعات اپنے نقطہ عروج پہ ہیں، جو سفارتی محاذ ہے اس کے اوپر پاکستان اور آزاد کشمیر کے لوگ مل کر اور باہر جو ڈائسپورا کمیونٹی ہے وہ جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن ان کی توقعات یہ بھی ہیں کہ جی ان کی عسکری مدد کی جائے، کیونکہ ہندوستان افواج کو استعمال کر رہا ہے، یعنی وہ ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل ٹولز تو استعمال کر ہی رہا ہے پاکستان کو ناکام کرنے کے لیے، پاکستان کو سبوتاژ کرنے کے لیے، لیکن دوسری طرف وہ بھرپور انداز میں اپنی فوجی طاقت کا استعمال کر رہا ہے، وحشیانہ فوجی طاقت کا استعمال مقبوضہ جموں و کشمیر میں کر رہا ہے۔ سردار صاحب ایک بات، آخری بات مجھے یہ فرما دیجئے گا کہ اس 1 سال کے دوران ہم اگر یہ کہیں کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں، کیا کمی رہ گئی ہے، تو وہ کیا ہوگا جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے؟ کمی کوتاہی کی بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اس قسم کا ایک خلاصہ بنا ہے مختلف وجوہات کی بنا پہ، اس کو کس طریقے سے پر کیا جائے، اور پھر جو ہے ہم تحریک کو اسی سطح پہ لے آئیں جس سطح پہ گزشتہ برس تھی۔ سردار مسعود خان صاحب، صدر آزاد جموں و کشمیر، بہت شکریہ نیوز 1 کو وقت دینے کے لیے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو وزیر اعظم آزاد کشمیر محترم جناب راجہ فاروق حیدر صاحب سے گفتگو کریں گے، اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی صاحب سے بھی ان کا موقف جانیں گے پروگرام کے آخری حصے میں۔
वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मोहतरम जनाब राजा फ़ारूक हैदर साहब। राजा फ़ारूक हैदर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राजा फ़ारूक हैदर साहब, एक साल के दौरान मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल रही, जो जुल्म बर्बरियत वहाँ पे हुई, जो जुल्म ढाए गए, अहाता कैसे करेंगे उस पूरी सूरत हाल का? देखिए जी, आज तो उन्होंने ये किया कैच एंड किल, यानी जिसके ऊपर शक पड़ता है कि जी ये हिंदुस्तान के मुखालिफ है, उसको वो गोली मार देते हैं, वो गिरफ्तार भी नहीं करते, पूछते भी नहीं कि भाई तू मतलब वो किस तरह इस तरह जो है ना बेगुनाह मासूम लोगों को अजब कत्लेआम के लोगों के घरों को डायनेमाइट लगा के उड़ा देते हैं। 11,000 बच्चे उन्होंने जो है गिरफ्तार कर दिए और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों के अंदर हैं और उनको कह रहे हैं जी इनको दोबारा से इनके जहन को तब्दील करना, पता नहीं और किस मुसीबत का शिकार है। पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि ये उठाना चाहिए मामला मुतलका फोरम्स के अंदर के किस तरह से जो है ना एक नस्ल को जो है वो उनको जो है ना वो उनको अज़ियतें देकर उनके जहन को तब्दील करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। खुदाबंदा पता नहीं वो किस मुसीबत का शिकार होंगे। इसी तरह से ख़वातीन के साथ जो है वो ऐसे वाक़यात हैं, उनके लोगों की प्रॉपर्टी तबाह की जा रही। 1 साल से लोगों को उन्होंने जो है ना वो कश्मीर अंडर सीज फॉर द लास्ट 1 ईयर। ये कोई लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन तो इधर है ना वो जो कोरोना से बचने के लिए, तो वो तो एक वहाँ पर फौज है, वहाँ पर मतलब वो उन्होंने उसको लोगों को बंद रखा हुआ है, बाहर नमाज नहीं पढ़ने दी, इस तरह नमाज गुज़श्ता साल भी ईद उल फितर पर नहीं पढ़ने दी। तो ये तो लॉकडाउन नहीं है, ये तो अंडर सीज है। वहाँ पर एक उनकी फौज ने जो है उस पर कब्जा किया हुआ है कश्मीर के अंदर और उसको मिलिट्री का कानून है। अब तो उन्होंने नया कानून बनाया कि जी जहाँ फौज चाहेगी वहाँ से ज़मीनें भी ले ली जाएगी, आपकी मेरी किसी की है। और मुझे इस पर है कि जो हमारे जो महाजर जो वहाँ से जो इन्होंने लखनऊ मुकानी की थी उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जाएगा और वो जो उन्होंने उसका जो कानून पास किया ख़त्म किया 1927 का वो गैर रियासती बाशिंदों को दी जाएगी। तो मोदी ने एक बहुत बड़ा एक मनसूबा उसने बनाया हुआ है, लेकिन वो कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो वो इंशाल्लाह यह कामयाब नहीं होगा मोदी। तो ये पूरी सूरत हाल को इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरह से देख रही है, दीगर ममालिक जो हैं? आलमी बरादरी के बदकिस्मती के साथ इसको एक ज़मीनी तनाज़े की शक्ल में देख रही है। एक ज़माना था जब वो इसको देखते थे, लेकिन 9/11 के बाद या शिमला एग्रीमेंट के बाद जो है ना वो सूरत हाल बदल गई। इसको दो तरफा के जी हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपसी मुज़ाकरात में तय करें। ये कोई सरकरी का मामला नहीं है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान ने बैठ कर आपस में तय करना है इंटरनेशनल बॉर्डर का, ये राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन का मामला है। तो इसमें जो है प्रिंसिपल फ्री जो कश्मीरी है, तो ये इसके लिए चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि राष्ट्रीय हुकूमत को मजबूत किया जाए और इसको नुमाइंदगी कश्मीरियों की करने दी जाए, ये करे बहुत अंदाज में। मैं दावे से कहता हूँ कि हमारा मुकाबला हिंदुस्तान नहीं कर सकता इंटरनेशनल फोरम पर जिस दिन एक कश्मीर भी खड़ा होकर वहां पर बात करेगा। तो इस पर हम बातचीत कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ। मुझे यकीन और उम्मीद है कि वो हमारा पुष्टिबान बनकर जो हमारे पीछे खड़े रहेंगे और हमें आगे रखकर जो है ना वो हम हिंदुस्तान का जो है ना उसकी जो उसकी झूठी बातें, जो उसका झूठा नैरेटिव है उसको हम तोड़ सकते हैं और उसमें डायस्पोरा हमारा बड़ा बुनियादी रोल अदा करता है। ये जो मसला कश्मीर पे पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया, क्या कुछ ऐसा है जो नहीं कर सके जो करना चाहिए था और करना चाहिए? ऐसा देखिए, इसको तो हमें एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक जो ऑफेंसिव की जरूरत है वो किया था, लेकिन कोरोना की वजह से जो है ना वो साइड लाइन हो गया। तो अभी हमें मजीद जो बात करने की जरूरत है, हमें इंटरनेशनल मीडिया के पास जाना है, वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और खास तौर पर जो इंसानी हकूक की जो मौसर जो इदारे उनके साथ हमें बात करनी है। देखिए हुकूमतों के यूरोप में वगैरह में हुकूमतों के अपने मफादात होते हैं, लेकिन ये जो आज़ाद इदारे हैं ह्यूमन राइट्स के, इनके अपना सिलसिला होता है, तो उनको रीच आउट करने की जरूरत है ताकि दुनिया के सामने जो है ना हिंदुस्तानी मुजालिम को जो तश्त असबाब किया जा सके। ये जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी को खड़ा होना चाहिए था, यकजहती का इजहार करना चाहिए था, वो उस तरह से उसने किया है या वहां पे भी शिकवा है आपको? देखिए जी, बात यह है ना कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है वेस्ट के लिए। आप छोटी सी मिसाल देख लें कि ये जो फ्रांस राफेल तैयारे दे रहा है हिंदुस्तान को, बिल्कुल अमेरिका असला दे रहा है उसको, रूस से असला ले रहा है, पता नहीं और किस किस से लेगा। तो उसके पास पैसा है, वो पैसे के बुनियाद पर जो है वो मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी जो है उसको वो अपने हक में इस्तेमाल करता है। तो उसमें यह है कि, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक टेम्परेरी फेज है, ये इंशाल्लाह चला जाएगा, जल्दी दूर हो जाएगा। लेकिन यह है कि इसके लिए यह है कि हमें जो है ना वो जो मैंने आपके पहले सवाल का भी जवाब दिया कि हमें ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें
ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے تاکہ وہ مؤثر انداز میں اپنے ملکوں پر اس کی جو ہے وہ لابی کر سکیں اور حکومتوں کو اس بات سے باز رکھا جائے کہ محض وہ تجارتی بنیادوں پر جو ہے انسانی حقوق کا سودا نہ کر سکیں. بہت شکریہ راجہ فاروق حیدر صاحب، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر ہمارے ساتھ موجود تھے. میرے ساتھ موجود ہیں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین محترم جناب شہریار آفریدی صاحب. شہریار آفریدی صاحب، یہ فرمائیے گا 5 اگست کا دن کس طرح سے ایلیبریٹ کریں گے، اور بالخصوص پاکستان نے جو اپنا پولیٹیکل میپ گزشتہ روز جو ہے جاری کیا تھا، اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں اس تمام صورتحال کے اوپر کہ وہ نقشے کی جو امپورٹنس ہے، ضرورت ہے، وہ کیا ہے. شکریہ. آج تاریخ ساز دن ہے. آج پرائم منسٹر نے بلکہ ہم سب قوم کو مبارکباد دے رہے ہیں جو 1947 قائد اعظم محمد علی جناح اور وہ جو لازوال قربانیاں تحریک پاکستان کے لیے پاکستان کے بزرگوں نے پیش کی، بلکہ متحدہ ہندوستان کے بزرگوں نے پیش کی پاکستان کے بننے میں، اس کی تکمیل کا دن ہے آج. آج سے پہلے پاکستان کے نقشے میں چاہے وہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے مطابق پاکستان کے پورے پولیٹیکل نقشے کو پراپر طریقے سے کبھی پولیٹیکل کسی گورنمنٹ نے نہ ہائی لائٹ کیا، جس کی وجہ سے اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیز میں، ایون سوشل میڈیا پہ، ویب سائٹس پہ کنفیوژن ہوتی تھی، سوالات اٹھتے تھے، اور ہندوستان مسلسل اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے مختلف قسم کی کنفیوژن پھیلاتا تھا. تو کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نئے پاکستان، مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں اور حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، جس کی بہترین مثال اقوام متحدہ سے لے کر اب تک کشمیر کو جس طرح انہوں نے ایک ایمبیسڈر کے طور پہ لیڈ کیا، تو کیونکہ جب آپ کا خواب بڑا ہو جس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، جب متحدہ ہندوستان میں بر صغیر کے حوالے سے اپنی دو قومی نظری کے لیے اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنے عقیدے کے مطابق جب ایک جدوجہد کا آغاز ہوا تھا، تو یاد رکھیے مختلف نشیب و فراز اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور تب بھی لوگوں نے مذاق اڑایا تھا. آج یہ حقیقت، آج پاکستان کا بچہ، آج مقبوضہ کشمیر، آج پورے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، وہ تمام لوگ جو پاکستان میں، کیونکہ ہائیبریڈ وار 5th جنریشن وار ہے، جو سوشل میڈیا کے تھرو پاکستانی قوم اور یوتھ کو ڈسٹریکٹ کر رہے تھے، کنفیوز کر رہے تھے، تو آج الحمدللہ، اور خاص کر 5 اگست 2019 مودی سرکار نے جو 370 اور 35A اپنے انڈین کانسٹیٹیوشن آئین سے جب نکالا، تو اس کی نفی کا دن ہے. تو انشاءاللہ باذن اللہ آج کے بعد اکراس دا بورڈ، سرکاری سطح پہ، اقوام عالم، ہر جگہ پہ ایک نقشہ ہوگا جس میں پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا جو سٹینس ہے، اور پاکستان کا جو پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کا جو علاقہ ہے اس کے حوالے سے جو اب نقشہ آ گیا ہے، اس کی سب سے خوشائند بات یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پر متفق ہیں، ان کو اعتماد میں لیا گیا. اس کے علاوہ جتنے بھی انٹیلیجنس ادارے ہیں پاکستان کی، سول آرمڈ فورسز ہیں، افواج پاکستان ہیں، پارلیمان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز، چاہے وہ سینٹ، چاہے نیشنل اسمبلی، اور تمام لیڈرشپ ایک ہے الحمدللہ. کشمیر کمیٹی پہ مجھے فائنلی بتا دیجئے گا کہ رول آف کشمیر کمیٹی کتنا ایفیکٹو کریں گے، کیا امپورٹنس ہے آگے فیوچر میں؟ دیکھیے جی، پارلیمان کا رول کلیدی ہے، اور چیئرمین کشمیر کمیٹی کہ جتنے بھی سابقہ چیئرمین گزرے ہیں، میں ان کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں، اللہ نے ان کو بڑا نوازا. میری ہمبل کیپیسٹی میں، کیونکہ مین ڈرائیونگ فورس پرائم منسٹر صاحب ہے، اور کمیٹی کی سب سے بڑی کامیابی تمام راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، شیر رحمان صاحب ہیں، خرم دستگیر صاحب، مشاہد اللہ صاحب، پھر بیرسٹر سیف صاحب. کشمیر کمیٹی میں بہت منجے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز کے ممبران ہیں، چاہے وہ سینٹ کے ہوں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں. آج کشمیر کمیٹی نے دنیا کے ماحول کو اور سوچ کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنی اپروچ شروع کی ہے. آج یہ نہ صرف ایوانوں میں دنیا کے کی پولیٹیکل پارٹی سے، لیڈر سے، پوپ کے پاس، ویٹیکن، چرچ آف لنڈن، اس کے علاوہ پھر ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں اکیڈیمیا، دنیا کی یونیورسٹیز پہ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں، سول سوسائٹی کو مین پلیئر کی شکل میں، اور پھر کشمیری ڈائسپورا کو، پھر آزاد کشمیر اور خاص کر مقبوضہ کشمیر کے وہ ایڈیٹرز جو ہیں ان کے ساتھ، اور پھر وہ پڑھے لکھے بچے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں یا پروفیشنل ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، یا جو پی ٹی اے پہ فار ایگزامپل 8 جولائی کو برہان وانی کی شہادت کا دن تھا، 13 جولائی کو ہم نے دیکھا کہ شہداء ڈے تھا، اس دن آپ نے دیکھا کہ بہت سارے اکاؤنٹس بند کی گئے. تو اس کے حوالے سے ہم نے پی ٹی اے کے ساتھ اور خاص کر لیگل
ٹیمز کے ساتھ مل کر جوائنٹ میکینزم اور انیشیٹوز لی ہیں، جس سے مقصد ایک ہے کہ کشمیر کا کیس پازیٹیو طریقے سے کھیلا جائے اور دنیا کے سامنے رکھا جائے۔ شہریار آفریدی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سردار مسعود کی گفتگو آپ نے سنی، فاروق حیدر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، شہریار آفریدی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ کشمیر کے حوالے سے جو ساری صورتحال تھی وہ کوشش کی کہ وہ کشمیری عوام کا جو مقدمہ ہے وہ اس پروگرام کے ذریعے پاکستانی عوام کے سامنے، دنیا کے سامنے رکھا جائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔